کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا کہ وہ صحابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ فضیلت ہے اور یہی ایک فضیلت ہے جو ثابت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے حضرت کا بیان سنا کہ حضرت امیر معاویہ کی صرف ایک ہی فضیلت ثابت ہے اور وہ یہ کہ وہ صحابی رسول۔ اچھا، انہوں نے اپنے کتابچے میں بھی یہی کام کیا، یہی کہانی کروائی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ۔ دوسری طرف اپنے اسی کتابچے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شراب خور، حرام خور، سود خور، فاسق و فاجر اور باغی اور واجب القتل ثابت کر رہے ہیں، حدیثوں سے ثابت کر رہے ہیں، ان کے اوپر حدیثیں جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں، ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی گردن اڑانا جائز ہے، لیکن صحابی ہونے کے لیے آپ احترام یہ کریں کہ گردن اڑانے سے پہلے ان کو رضی اللہ عنہ کہیں، یہ حضرت کا کل مقدمہ ہے۔ اب یہاں بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس کے علاوہ کوئی فضیلت ہے ہی نہیں صحابی ہونے کے علاوہ، اور ان کے پاس اس کلیم کی آگے دلیل کیا ہے؟ یہاں اس ویڈیو کا URL آپ کو شو ہو رہا ہوگا، اس میں آگے سن لیں۔ سارے دلائل یہ ہیں کہ فلاں بابے نے یہ کہا، فلاں بابے نے یہ کہا، ابو حمزہ راوی نے یہ کہا، ابو زمیل راوی نے جو ہے وہ یہ کہا، ابن حجر نے یہ کہا، اسحاق بن راہویہ نے یہ کہا۔ وہ بھائی تم تو بابے ہو ہی نہیں، تم تو بابوں والے ہو ہی نہیں، مطلب تمہارا تو دعویٰ یہ ہے نہ میں بابی نہ میں جو ہے وہ وابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو ہمارے ایک دوست صحیح کہتے تھے یہ اصل میں یہ نعرہ اس کا یہ نہیں ہے، یہ اصل میں علمی کتابی نہیں بلکہ یہ اصل میں بیسیکلی فلمی کتابی بنتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں بابوں کو تم کیوں کوٹ کر رہے ہو؟ آدھے سے زیادہ لیکچر جو بابوں کے حوالوں سے بھرا پڑا ہے کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں فلاں بابے نے کہا کوئی روایت ثابت نہیں، فلاں بابے نے کہا کوئی روایت ثابت نہیں، فلاں۔ وہ بھائی تم تو بابوں کو ماننے والی ہی نہیں ہو، جہاں تمہارا موقع پڑتا ہے تم بابوں کو جو ہے وہ حوالہ بنانا شروع کر دیتے ہو۔ باقی اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے لیے تم بابوں کو بیان کر رہے ہو تو پھر ہمارے بابوں کے تمام حوالے نقل کرو نا، تمام حوالے کیوں نہیں نقل کرتے؟ اور پھر جب حدیثیں موجود ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحیح فضیلت میں، ان حدیثوں کو چھوڑ کے تم بابوں کو نقل کر رہے ہو۔ ایک طرف سے تم نعرہ لگاتے ہو کہ جی تم جو ہے وہ صحیح حدیث کے مقابلے میں بابوں کے قول کو قبول نہیں کرتے، اور یہاں تم بابوں کو نقل کر رہے ہو صحیح حدیثوں کو چھوڑ کے۔ یہ ذرا روایت دکھائیں گے۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، یہ ذرا دیکھیں جی، یہ آن لائن میں نے کھولا ہوا، اس کو muhaddis.com کے اوپر آپ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے۔ حکم الالبانی کیا ہے اس کے اوپر کہ یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یا اللہ آپ امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دیں۔ ہادی خود ہدایت یافتہ یعنی ہدایت دینے والا، ہادی ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گئی، اور یا اللہ ان کے ذریعے خلق خدا کو ہدایت دیں۔ واہد بہ، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تو اب مجھے بتائیں سنن ترمذی میں اب یہ باب دیکھیں، امام ترمذی نے باب کون سا؟ باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان کے مناقب کا بیان۔ او بھائی تمہیں یہ حدیثیں جو ہے وہ بھول جاتی ہیں نقل کرنی، صحیح حدیثیں علامہ البانی اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، امام ترمذی اس کو حسن کہہ رہے ہیں، اور ائمہ محدثین کے آپ حکم جو ہے وہ اس حدیث کے اوپر اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ کے وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہادی مہدی ہیں اور ان کے ذریعے خلق خدا کو جو ہے وہ ہدایت ملے گی۔ اس کے بعد سنن ترمذی کی ایک اور روایت دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو جو ہے وہ گورنر بنایا، شام کا گورنر بنا کے بھیجا، اور عمیر بن سعد اس سے پہلے گورنر تھے، ان کو معزول کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ عمیر کو معزول کر دیا اور معاویہ کو جو ہے وہ شام کا گورنر عمر نے بنا دیا؟ تو حضرت عمیر نے کہا کہ معاویہ کا بھلے طریقے سے ذکر کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہدایت دے، لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ علامہ البانی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحیح ہے۔ نیچے پوری بحث ہے، یہ دیکھیں عربی میں الحکم التفصیلی، علامہ البانی کا السلسلہ الصحیحہ کا یہ حوالہ، پوری تفصیل موجود ہے کہ یہ حدیث کیسے صحیح ہے۔ اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں جو ہے وہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے، بابوں کو آپ نقل کرتے ہیں، آپ حدیثوں کو چھوڑ کے حدیثوں کو آپ چھپا رہے ہیں، کتنی بڑی آپ جو ہے وہ خیانت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ تو حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید سے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ثابت ہے۔ اللہ عز و جل نے یہاں پہ یہ سورہ حدید کی آیت ہے، سورہ حدید جو ہے اس کی آیت ہے۔ اللہ عز و جل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا اور انفاق کیا، وہ ان کے برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا اور انفاق کیا، لیکن دونوں سے اللہ نے کیا کیا؟
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، دونوں جنتی ہیں۔ فتح مکہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انفاق کیا، جہاد بھی کیا، حنین میں شریک ہوئے۔ تو ہم اب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو قرآن مجید سے ثابت ہو رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فضیلت میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے، ان کا جنتی ہونا قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ سورہ توبہ کی آیت دکھائیں گے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دو طبقے ہیں صحابہ میں، ایک مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے ہجرت کی مکہ کی طرف، اور انصار، پھر والذین اتبعوہم بإحسان، پھر جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی۔ تو گویا صحابہ میں دو درجات ہیں، ایک مہاجرین اور انصار ہیں، ٹھیک ہے، یہ سابقون الاولون ہیں، پھر ان کی پیروی کرنے والے، تو سابقون الاولون یہ سینئر صحابہ ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والے جونیئر صحابہ ہیں۔ اب جونیئر صحابہ بھی جو ہے وہ مہاجرین میں بھی ہیں، انصار میں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فتح مکہ سے پہلے والے سینئر صحابہ ہیں، فتح مکہ کے بعد والے جونیئر صحابہ ہیں۔ دونوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور دونوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، دونوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ صحابہ میں شامل ہیں، ان صحابہ میں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ہجرت بھی کی ہے۔ تو ٹھیک ہے، لا ہجرت بعد الفتح ہے، فتح مکہ کے بعد ہجرت جو ہے وہ لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن فتح مکہ کے بعد بھی لوگوں نے جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ تو اس طرح سے کچھ انصار ایسے ہیں جو جونیئر ہیں، کچھ مہاجرین ایسے ہیں جو جونیئر ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ بھی ان جونیئر صحابہ میں سے ہیں جو مہاجرین میں سے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان سینئر کی جو ہے وہ پیروی کی اور اتباع کی۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا یہ تھوڑی فضیلت ہے کہ وہ کاتب وحی تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت آتی ہے دلائل النبوہ میں کہ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تھا کہ امیر معاویہ کو بلا کے لاؤ، وکان یکتب الوحی، اور وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ اب بعض دوست جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ نے فتح مکہ کے بعد کیسے ہجرت کی؟ بھائی اگر فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں کی تو وہی کیسے لکھا کرتے تھے؟ یہ دلائل النبوہ کی صحیح روایت ہے نا کہ وہی لکھا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ۔ تو اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے ان کو بلا کے لا رہے ہیں اور یہ خود دعویٰ کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی لکھا کرتے تھے، تو پھر وہ کیسے وہی لکھ لیا کرتے تھے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ جی اس حدیث کا اگلا پچھلا آپ بیان کرتے ہیں۔ علماء جو اس حدیث کا اگلا پچھلا جو ہے چھپا دیتے ہیں، وہ دیکھیں جی صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کھیل رہا تھا لڑکوں کے ساتھ، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ معاویہ کو بلا کے لاؤ، تو میں معاویہ کو جو ہے وہ بلا کے لایا، اور درمیان میں یہ بات ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ، تو دوبارہ کہا، تو وہ پھر جب دوبارہ گئے تو کہا کہ جی وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ بھائی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب اس پہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ کو بد دعا دی، اور بھائی دیکھیں اللہ کے رسول نے حضرت علی کو ابو تراب کہا، اب آپ اس کو بد دعا سمجھنا شروع کر دیں، اور راویوں کی باتیں بیان کرتے ہیں جی ابو حمزہ نے کہا ہے کہ جی یہ بد دعا، وہ ابو حمزہ تمہارا بابا لگتا ہے، ابو حمزہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول کا یہ انداز ہے، اسلوب ہے، ابو حمزہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امیر معاویہ جو ہے وہ دنیا پرستی سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو اللہ کے رسول نے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہا تو معاذ اللہ تم کسی راوی کی کہنے کی وجہ سے کہ ابو تراب اس لیے کہا کہ حضرت علی جو ہے وہ سفلی اور مٹی والی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے تھے، یہ تعبیر کر دے تو تم اس کو مان لو گے؟ حضرت ابو ہریرہ جو ہے ان کا نام اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ کہا ہے، تو مطلب تم یہ باتیں کرنا شروع کر دو کہ تو ہر وقت کھیل تماشے میں لگے رہتے تھے، بلیوں سے کھیلتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول کا ایک انداز تھا، یہ مطلب حدیث میں آپ دیکھیں نا، رغم عن فی ابی ذر، ابو ذر کی جو ہے وہ ناک خاک آلود ہو، تو اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر ذلیل ہو جائے، اللہ کے رسول کا ایک انداز تھا، اسی لیے اس طرح حدیثوں میں انداز آتا ہے سکلت کو امک، وہ تیری ماں تجھے جو ہے وہ گم پائے، تیری ماں تیرے اوپر روئے، یہ کچھ انداز ہیں جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں، اور جیسے ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں تو تیرا ٹیڈ نہ پڑے، ٹھیک ہے، مطلب یہ انداز ایک لائٹ قسم کا کمنٹ تھا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تم نے بد دعا بنا دی۔ اس پہ اب آپ دیکھو یہاں پہ صحیح مسلم میں باب کیا باندھا ہوا ہے، اس باب کے اوپر یہ آپ غور کر لیں، یہ باب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں نے برا بلا کہا ہو، جس کے خلاف میں نے بد دعا کی ہو اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ پہلی بات تو یہ ہم نے کہا کہ یہ بد دعا ہے ہی نہیں، یہ ایک عام اسلوب ہے، ہماری ہر زبان میں پایا جاتا ہے، ایسے کمنٹس جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی پاس کر دیتے ہیں، یہ بد دعا نہیں ہوتی، اس کو خواہ مخواہ جو ہے وہ مرزا صاحب نے بد دعا بنا لیا۔ دوسرا اگر اس کو بد دعا بھی بنا لیا جائے تو صحیح مسلم کی روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو بد دعا بھی دی ہو اور وہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ نے ان کی فضیلت بنا لی ہے، یہ تو اللہ کے رسول نے بد دعا دی ہے، تو یہ دیکھیں
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. یہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے، اب اس میں اللہ کے رسول کے پاس جو ہے وہ دو لوگ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ناراض کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت کی اور ان کو برا بھلا کہا. جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کی تو خیر نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا آپ نے تو ان کو لعن طعن کیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ تجھے علم نہیں کہ میں نے اپنے رب سے ایک شرط باندھی ہوئی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کیا شرط باندھی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَأَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ، میں نے اللہ سے یہ شرط باندھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بشری تقاضی کی وجہ سے اگر میں کسی بھی مسلمان کو، امیر معاویہ مسلمان نہیں ہے کیا، کسی بھی مسلمان کو اگر میں اس کے اوپر لعنت کر دوں یا اس کو برا بھلا کہوں تو یا اللہ اس کا اجر بڑھا دینا، اس کے گناہوں کو معاف کر دینا. ٹھیک ہے، تو صحیح مسلم کے اوپر یہی تو چیپٹر، یہی تو باب باندھا ہے امام نبوی رحمہ اللہ علیہ نے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ جی حدیثیں چھپاتے ہیں. حدیثیں ہم کہاں چھپاتے ہیں بھائی؟ ہم لوگوں نے تو سافٹ ویئر بنائے ہیں، آن لائن ساری حدیثیں جو ہے وہ کر رکھی ہیں. حدیثیں تو آپ چھپا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ حدیثوں کو چھپا کے جو ہے وہ بابوں کا قول جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں. آپ کا پورا کتابچہ جو ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، جس میں اوپر ہیڈر چل رہا ہے کہ صرف قرآن اور صحیح حدیث، اور اندر بابوں کے اقوال نقل کیے جا رہے ہیں، اندر تاریخی کتابوں کے حوالے نقل کیے جا رہے ہیں، اندر جو ہے وہ کتب حدیث کی شروع میں یہ لکھا ہوا ہے. بھائی کوئی شرم اور کوئی حیا ہونی چاہیے. نعرہ یہ ہے کہ نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور صحیح حدیثوں کو چھوڑ کے ایک بندہ بابوں کو نقل کرنا شروع کر دے کسی مسئلے میں، تو وہ علمی کتابی ہوگا یا وہ فلمی کتابی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.